بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہماری اس مسجد میں الحمدللہ پچھلے مہینوں سے جاری ہے، اس سلسلے کی جو باتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ باتیں بدعات سے متعلق اور خصوصیت کے ساتھ بدعات کی پہچان کیسے ہو، بدعات کی پہچان کے قواعد، اس کے پرنسپلز اور اس کے اصول کیا ہیں، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے آپ نے بدعات کی پہچان کے 23 قواعد میں سے کل 11 قواعد اس سے پہلے پڑھا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ قواعد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہمارے سامنے اس وقت 12واں قاعدہ ہے، قواعد معرفت البدع، یعنی بدعات کی پہچان کے قواعد۔ تو اس سلسلے میں جو 12واں قاعدہ ہمارے سامنے آج ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو چیز اللہ کی کتاب قرآن کریم میں آئی ہو، نہ سنت میں آئی ہو، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے معصور ہو یعنی منقول ہو، نہ قرآن میں آئی ہو، نہ سنت میں آئی ہو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہو، نہ تابعین سے منقول ہو، ایسی باتیں خصوصیت کے ساتھ ایسے عقائد وہ بدعت ہیں۔ جو عقیدہ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، صحابہ کے یہاں سے منقول نہیں، تابعین سے منقول نہیں، وہ بدعت ہے، خواہ اس کی شکل کتنی بھی اچھی ہو، خواہ اسے کتنی بھی زیادہ ظاہری اس کے حسن کے ساتھ اسے جانا جاتا ہو، بہرحال اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں حکم یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ اب یہ قاعدہ ہے، اس سلسلے میں کچھ جو مثالیں ہمیں اور آپ کو جاننی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ قاعدہ آخر کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اس قاعدے کے تحت آتی ہیں۔ نمبر 1، اس سلسلے میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے علم کلام۔ علم کلام، آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا چیز ہے؟ کلام کے معنی ایسے تو بات چیت کے ہوتے ہیں، گفتگو کے ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں اس قدر استعمال ہے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی کہ کلام کے معنی بات چیت کے ہوتے ہیں۔ تو علم کلام سب سے پہلی چیز ہے جو اس قاعدے کے تحت آتی ہے اور وہ بدعت قرار پاتی ہے۔ علم کلام اس میں آتا ہے اور علم کلام بھی بدعت ہے۔ علم کلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اختصار کے ساتھ ہی، چونکہ ہم یہ باتیں بالکل مختصراً پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم مستقل طور پر یہ موضوع نہیں پڑھ رہے ہیں بدعت کی پہچان کے قواعد، بلکہ ہم سلفی منہج کے اصول یا سلفیت کی جو حقیقت ہے اس کے تحت جو بدعت کا موضوع آیا ہے، اور اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصیت کے ساتھ چند قواعد بیان فرمائے ہیں جن سے بدعت کی پہچان ہوتی ہے، تو اسی ضمن میں لگے ہاتھوں جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی موضوع چھڑا ہے تو سرسری طور پر مزید جو قواعد اس سلسلے میں آئے ہیں، سلف امت کی کتابوں میں کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کے آثار سے کی مدد سے اسے اکٹھا کیا گیا ہے، اس کی باتیں بھی ہم سرسری طور پر پڑھ لیں۔ تو اس اعتبار سے یہ 12واں قاعدہ ہے ہمارے سامنے۔ علم کلام اس کے اندر آتا ہے۔ علم کلام کا پہلے معنی ہم سمجھتے ہیں بالکل اختصار کے ساتھ کہ دیکھیے کلام کے معنی بات کے ہوتے ہیں، لیکن کلام کی ایک شکل ایسی ہے جسے امت کے اسلاف نے، سلف صالحین نے مذموم قرار دیا ہے، یعنی اس کی مذمت کی ہے، برائی کی ہے کہ یہ کلام بہت برا ہے، بہت عیب اس کی بہت معیوب ہے۔ تو وہ کون سا کلام ہے جو سلف صالحین کی نظروں میں قابل مذمت ہے، قابل عیب ہے؟ اس سلسلے میں اس کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا، اس طریقے سے باتیں کرنا جس طریقے پر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول نے اس طریقے سے باتیں کی ہیں اللہ کے دین میں، نہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے امتیوں نے، ان کی متبعین اور پیروکاروں نے ویسی بات کی ہے۔
یہ ہے اصل میں کلام جو مذموم ہے سلف کے یہاں. اور جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ذم الکلام باقاعدہ علامہ ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب ہی لکھی ہے، ذم الکلام ذم الہوا. تو کلام کی مذمت، کون سا کلام ہے، کون سی بات چیت ہے جو قابل مذمت ہے؟ وہ بات چیت، وہ کلام، وہ گفتگو، وہ تحریر جو اس طریقے کے خلاف ہو جس طریقے پر اللہ کے نبیوں نے کلام کیا ہے دین میں، اللہ کے نبیوں نے گفتگو کی ہے دین میں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے امتیوں نے، ان کے پیروکاروں نے، ان کے متبعین نے جس انداز سے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، اس طریقے سے اس گفتگو سے، اس طریقے اور اس اسلوب اور منہج سے ہٹ کر کے گفتگو اور کلام اور بات چیت جو ہو وہ کیا ہے؟ مذموم ہے. یہ تو ہو گئی بات بالکل عمومی طور پر کہ نبی اللہ کے نبیوں کے طریقے کے خلاف کوئی بات ہے تو قابل مذمت ہے. لیکن اس کی اگر ڈیفینیشن کرنا چاہیں، اگر اس کی تعریف ڈیفائن کرنا چاہیں کہ ہے کیا چیز، یہ اس کی پہچان کرنا چاہیں، تو اس سلسلے میں علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امت کے کبار علماء جو عقیدے اور منہج کے چوٹی کے ائمہ اور علماء جانے جاتے ہیں، ان کی تحریروں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علم کلام ہے کیا جو سلف صالحین کے ہاں قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، نبیوں رسولوں کے طریقے کے خلاف بات چیت ہے، نبیوں کے رسولوں کے متبعین اور پیروکاروں کے طریقے سے ہٹ کر کے بات چیت ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز، وہ ہٹ کے کیا چیز ہے، اس کے خلاف کیا چیز ہے، وہ سمجھنا ہے. تو اصل میں اس کی تعریف ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں عقیدے کی باتوں کو، کس کی باتوں کو؟ عقیدے کے مسائل کو، عقیدے کے امور کو، عقیدے کی باتوں کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا. کس سے ثابت کرنا؟ عقلی دلیلوں سے. اب عقیدہ آپ بتائیے عقلی دلائل سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کے پاس جتنی زیادہ لاجک ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دانشوری ہے، جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹیلنٹ اور تیز دماغ والا سمجھتا ہے، وہ اتنی اپنی عقل لگائے اور عقیدہ ثابت کرے اپنی عقل سے. میری عقل یہ کہتی ہے، آپ کی عقل یہ کہتی ہے. تو جس کی عقل سب سے زیادہ تیز چلے گی وہ جو نکال کر کے لائے گا وہ کہے گا عقیدہ یہی درست ہے جو میری عقل کہتی ہے. تو عقیدے کے مسائل کو عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کرنا. نمبر 1 کس کے دلائل سے؟ عقلی دلائل. نمبر 2 وہ طرق الجدلیہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدل کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا، لڑائی، بحث و مباحثہ، کیا کہتے ہیں اس کو، تکرار جس کو ہم کہتے ہیں، مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یعنی کیا مطلب؟ ایک چیز ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ زیادہ بات چیت کر لیتے ہیں، آپ زیادہ تیز ترار ہیں، آپ زیادہ چرب زبان ہیں، تو آپ نے سامنے والے کو زیر کر دیا اور اپنی بات کو اونچا کر لیا اور اس طرح سے اپنی بات کو آپ نے ثابت کر لیا. تو عقیدے کے مسائل کو عقلی دلائل سے اور جھگڑے، تکرار، بحث و مباحثے کے راستے سے ثابت کرنا. اور اللہ کے کلام کی آیات میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں، حدیثوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور ان کے بعد تابعین کی زندگیوں میں، ان کی سیرت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس سے پورے طور پر اعراض اور کنارہ کشی. نہ قرآن کی آیت پیش کرنا ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، نہ سنت پیش کرنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، نہ اللہ کے نبی کے اصحاب کی باتیں پیش کرنی ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے نا، اور بحث و مباحثہ، تکرار، بات چیت، چرب زبانی کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں علم کلام. اس میں ایک بات صرف ڈاؤٹ کی پیدا ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ لیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، عقلی دلائل، تو عقل کا استعمال کیے بغیر دلیل سمجھ میں کیسے آئے گی؟ بھئی دلیلوں کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے، سوجھ بوجھ چاہیے. اور اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے اسی عقل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بار بار کیا کہا؟ فلا تعقلون. سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو جو سمجھنے کا افلا تذکرون افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی، کیوں فرمائی؟ اسی لیے فرمائی نا کہ اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کا استعمال کرو، اس کی مدد سے دین کو سمجھو.
تو یہ بات ذہن میں نہ آنے پائے کہ اگر علم کلام کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ عقلی دلائل کے ذریعے سے عقیدہ ثابت کرنا، بحث و تکرار کے ذریعے سے عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنا، قرآن و سنت اور سلف امت کے دلائل کو چھوڑ دینا، اگر یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی عقل کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تو عقل کا استعمال تو ہوگا ہی۔ تو اس میں ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عقلی دلائل جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، دین کے اصولوں کے مطابق ہوں، اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ وہ تو چاہیے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے اصولوں کے مطابق عقیدے کی باتوں کو عقل کا استعمال کر کے سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تو مطلوب ہے ہمیں، لیکن دین کے اصولوں سے ہٹ جایا جائے، دین کے پرنسپلز کو کنارے لگا دیا جائے اور صرف اپنی عقل کا اور اپنی زبان درازی کا استعمال کر کے قرآن و سنت کے نصوص اور دلائل کو چھوڑ کر کے عقیدے کے مسائل کو ثابت کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم کلام کہتے ہیں۔ تو علم کلام کا لفظ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے جو اتنا برا ہے، کیوں آخر علم کلام کی مذمت ہے؟ تو ہمارے اسلاف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جو صرف اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت میں اس کی مذمت آئی ہوئی ہے، جو صرف بحث و مباحثہ اور جدل، جھگڑے، تکرار اور دوسرے کو زیر کر کے اپنی بات منوا کر کے، ہے نا، جو لوگ گفتگو کر کے اس طرح کی گفتگو کر کے باتوں کو ثابت کرتے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں قرآن کی آیات میں بھی اور اللہ کے نبی کے حدیثوں میں بھی، ایسے ہی اللہ کے نبی کے اصحاب، سلف صالحین میں تابعین، تبع تابعین اور امت کے ائمہ سب کی نگاہوں میں یہ علم کلام قابل مذمت ہے، اور یہ سارے بدعتی اس میں مشترک ہیں۔ سارے بدعتی، کون سے بدعتی؟ عقیدے والے بدعتی، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اس بارے میں جتنے بھی فرقے پیدا ہو گئے، جہمیہ ہے، معطلہ ہے، مشبہہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت بیان کرنے والے، اللہ کے اسماء و صفات کا لفظ ثابت کرنے والے، اس کے معانی کا انکار کرنے والے، یعنی معنی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، اللہ کے حوالے، اس طرح کی باتیں کرنے والے، پھر اس کے اندر تحریف کرنے والے، اس کی تعویل کرنے والے، کھینچ تان کے اس کا الگ معنی نکالنے والے، یہ سارے بدعتی علم کلام ہی کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ سبوں نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا، قرآن و سنت کو اور سلف امت کے دلائل کو کنارے لگا دیا، اور جو ان کی عقل میں آیا، جو ان کے جدل اور جھگڑے میں آیا، اس کے ذریعے سے جو بات ثابت کر سکے اسے ثابت کر دیا۔ تو اس کے اندر علم کلام آتا ہے، کس کے اندر؟ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، سنت سے نہیں ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے آثار، یعنی ان سے منقول بھی نہیں ہے، نقل بھی نہیں کیا گیا، نہ تابعین کے یہاں، تو یہ چیز بدعت ہے۔ اب یہ علم کلام نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کے یہاں، نہ تابعین کے یہاں، کسی کے یہاں نہیں ہے۔ ان اسلاف کے یہاں کیا تھا؟ جو کچھ قرآن میں، سنت میں آیا ہوا ہے اسے ویسے ہی مان لو، امر روحا کما جاءت۔ ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے؟ یہ علم کلام والے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں، جو چیز سمجھ میں آتی ہے مانتے ہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اسے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر بدعت ہے، اور ایسا اگر کہیں ہم کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، لوگوں کی عقل اور لوگوں کے بحث و مباحثے، لوگوں کا جدل جھگڑا، لوگوں کی تکرار کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بدعت ہے، اچھا، ہم نے آپ کے سامنے سرسری طور پر بدعتی فرقوں کا حوالہ دیا، تقدیر کا انکار کرنے والے، جبر کا عقیدہ رکھنے والے، مرجئہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی دل سے اگر وہ کہتے ہیں دل سے اگر ایمان لے آیا تو کافی ہے، ظاہری عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے عقائد، نظریات کیا ہیں؟ یہ سب کے سب علم کلام ہی کے نتیجے میں ہیں، یعنی لوگوں نے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائے ہیں اور یہ عقیدے ثابت کیے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے عقائد میرے بھائیوں اسی کا نتیجہ ہے جس کی مذمت یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو علم کلام کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت۔ اس سلسلے میں ایک دو
اقوال بھی آپ پڑھتے جائیں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہم نقل کر لیتے ہیں. چوٹی کے امام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور عقیدے کے باب میں ان کا میرے بھائیوں اس اعتبار سے بہت زیادہ نام ہے کہ وہ جو استوا کے سلسلے میں واقعہ پیش آیا تھا، استوا ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، اس سلسلے میں ایک آدمی نے پوچھ لیا ہے نا کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا. اب ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا. کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ بلند ہوا اور کیفیت نہیں بتلائی ہے کہ کیسے بلند ہوا. اس لیے ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے جتنا آیا ہے اور اس بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے جو نہیں بتلایا گیا ہے. اب آ کر کے سوال کر لیا کیف استوى، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوا. تو ان کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے عالتہ الرحضا، اس قدر ٹینشن میں آ گئے، اس قدر فکر مند ہو گئے، آپ نے سر جھکا لیا اور یہ بات کیسے اللہ بلند ہوا، اللہ کے بلند ہونے کی کیفیت، اللہ تعالیٰ عرش پر کس کیفیت میں ہے. کہتے یہ سوال سن کر کے پسینے میں شرابور ہو گئے. آج ہم صبح شام میرے بھائیوں سنتے نہیں، سنتے تو ہیں ہی، بہت سارے لوگ نہ جانے کتنی باتیں اس طرح کی بولتے ہیں، لیکن عادی ہو گئے ہم اس طرح کی باتیں سن کر کے، پڑھ کر کے، ہمیں کوئی اس کا اثر ہماری اور آپ کے وجود پر نہیں دکھائی دیتا. لیکن امام مالک تھے چوٹی کے امام اور برسوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں درس حدیث دینے والے. تو ان کے بارے میں کیا ہے، عالتہ الرحضا، پسینے میں شرابور ہو گئے، تر بتر پسینہ جاری ہو گیا. اور اس کے بعد بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا. تو سنبھالنے کے بعد پھر سر اٹھایا اور اس کے بعد 3-4 جملے ارشاد فرمائے. وہ 3-4 جملے جو ارشاد فرمائے نا، وہ آج اسماء و صفات کے باب میں پرنسپل اور قاعدہ بن گیا ہے، اصول بن گیا ہے. انہوں نے کہا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا معلوم ہے، قرآن میں آیا ہوا ہے، سنت میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا. والکیف مجہول، اور کیفیت نامعلوم ہے. کیفیت اللہ نے قرآن میں نہیں بتلائی، نبی نے سنت میں نہیں بتلائی، تیسرا کوئی سورس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا. اب یہ طبقہ کہتا ہے ہماری عقل تو ہے، ہماری عقل نہیں ہے تیسرا سورس، بلکہ ہماری عقل قرآن سے بھی آگے، سنت سے بھی آگے. ہم قرآن و سنت میں جو آیا ہے اس کو بھی نہیں مانتے، اپنی عقل کو فالو کرتے ہیں. ہماری عقل میں بیٹھ جائے کوئی بات تو ہم مان لیں گے، ورنہ ہم اس کا بھی انکار کریں. یہ ان کا عقیدہ ہے علم کلام والوں کا. تو امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، یا بعض روایتوں میں ہے الاستواء غیر مجہول، اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا یہ مجہول نہیں ہے، معلوم ہے، لیکن کیفیت غیر معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم، مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہوا یہ سوال کرنا بدعت ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے. چوتھا جملہ کہا وما اراک الا مبتدعا، اور میں تم کو بدعتی ہی سمجھتا ہوں. یہ کوئی سنت پر عمل کرنے والا آدمی ایسا سوال نہیں کر سکتا. کہ انسان کا مسئلہ ہے کیا، کسی مخلوق کا مسئلہ ہے، کیسے پوچھ لیا. کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستوی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتلائی، اس لیے یہ سوال بدعت ہے. وما اراک الا مبتدعا، اور میں تم کو بدعتی ہی سمجھتا ہوں، ورنہ یہ سوال تم نہیں کرتے اگر سنت کی راہ پر چلتے. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہ امام مالک نے فرمایا اخرجو، اسے باہر نکالو، یہاں سے اسے باہر نکالو. یہ طلبہ شاگردان بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوالات سے ان لوگوں کے ذہنوں میں شبہہ پیدا ہو جائے گا، کنفیوژن، اور پھر وہ شبہہ اس کان سے داخل ہوگا اور دل میں، ذہن میں گھسے گا اور اس کے ذریعے سے دل کی گہرائی میں اتر جائے گا. پھر وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے بدعتی کی آواز سے کان ہمارے اسلاف بند کر لیا کرتے تھے. اگر وہ ریکویسٹ کرتا کہ ایک بات سن لو، ایک بات، تو کہتے تھے آدھی بات بھی نہیں سننا ہے تمہاری. وہ کہتا تھا ایک لفظ سن لو، تو کہتے تھے والا نصف کلمہ، آدھا لفظ بھی نہیں سننا ہے تمہارا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. تو بہرحال یہاں بات جو یہ ضمناً آ گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو کان الکلام علما، غور سے سنیے، لو کان الکلام علما، اگر کلام علم ہوتا، یعنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، عقلی دلائل سے
عقیدے کو ثابت کرنا، یہ اگر علم کی چیز ہوتی نا، علم کہلاتا اگر یہ، لَتَكَلَّمَ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، تو عقل سے اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین نے بھی بات کی ہوتی. لیکن اسماء و صفات عقائد کے باب میں اللہ کے نبی کے اصحاب اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، تابعین نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، کیونکہ وہ علم کی روشنی میں تھے. اور علم نام ہے اللہ کے کلام کی آیات کا، علم نام ہے نبی کی سنت کا، علم نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فرامین کا، ان کی سیرت کا. اور یہ بات ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں کہ حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا کہ علم کسے کہتے ہیں. علم کی ڈیفینیشن جان لیں، علم کی ڈیفینیشن میں بڑی گڑبڑی ہے، اسی لیے لوگ علم کے قریب نہیں پہنچ پاتے. الا من رحم اللہ، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں علم کی ڈیفینیشن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان. علم نام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا علم نام ہے قال الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علم نام ہے قال الصحابہ، نبی کے صحابہ نے فرمایا. تو علم کس کا نام ہے؟ اللہ کے کلام کی آیات کا. علم نام ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا. علم نام ہے اللہ کے نبی کے اصحاب کی باتوں کا. ہم اولو العرفان، وہ معرفت والے تھے. صحابہ کرام کون تھے؟ علم و معرفت والے تھے. مل علم نسبک للخلاف صفاحتا بین الرسول و بین قول فلانی. علم یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن کی آیت سن لے، حدیث سن لے، صحابہ کرام کی باتیں سن لے اور اس کے بعد اس کو کنارے جمع کر دے اور اس کے مقابلے میں اس فقیہ کی بات، اس عالم کی بات، اس مفتی کی بات لے کر کے آئے اور دونوں کے درمیان اختلاف کی دیوار کھڑی کرے. علم اس کا نام نہیں ہے. علم اسی کا نام، اسی قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال کا نام. تو علم کہتے ہیں اگر کلام علم ہوتا تو لتکلم فیہ الصحابۃ والتابعون، تو اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین بھی ضرور اپنی عقل کی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن نبی کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ جو کچھ آیا ہے سمعنا و اطعنا، سن لیا مان لیا. آمنا و صدقنا، ایمان لے آئے تصدیق کر لی. اے اللہ کے نبی چوں چرا بھی نہیں کرنا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امت کے لوگوں سے، بعد کے لوگوں سے کہا تھا من کانا متأسیا فلیتأس بمن قد مات. جسے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو آئیڈیل بنائے جو مر چکے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے. یہ تابعین کا دور ہے. اللہ کے نبی کے اصحاب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو آئیڈیل بناؤ. کیوں ان کو آئیڈیل بنانا ہے؟ نبی کے اصحاب کو ان کی خوبیاں بیان فرمائی 4-5 جملوں میں، اس میں نہیں جانا ہے تفصیل میں. ایک جملہ اس کے اندر یہ بھی تھا وَأَقَلَّ النَّاسِ تَكَلُّفًا، کہ وہ نبی کے اصحاب ساری انسانوں میں سب سے کم تکلف کرنے والے تھے. تکلف کسے کہتے ہیں؟ حق آ جائے، قرآن آ جائے، نبی کی سنت آ جائے، دلیلیں آ جائیں، بینات آ جائیں، آیات آ جائیں، تو اس کے بعد چوں چرا کیوں کیسے ایسے ویسے ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں لا کر کے اس کو کنارے کرنے کی، اس کو میرے بھائیو تسلیم نہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کا نام ہے تکلف. یعنی ماننے میں تأمل کرنا، ماننے کی راہ میں بلا وجہ کی رکاوٹیں کھڑی کرنا، اس کا نام ہے تکلف. اب کوئی فلاں کا حوالہ دیتا ہے، کوئی امام کا، کوئی بزرگ کا، کوئی پیر کا، کوئی فقیر کا، کوئی اس کا، کوئی اس کا، کوئی فرقوں کا، کوئی جماعتوں کا، کوئی دھڑبندیوں کا، کوئی باپ دادوں کا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حق کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہیں اور اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، اسی کا نام ہے تکلف. تو اللہ کے نبی کے اصحاب کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. کیا کہا؟ صحابہ تابعین نے ضرور کلام میں گفتگو کی ہوتی. کما تکلموا فی الاحکام والشرائع، جیسے انہوں نے احکام کے سلسلے میں اور مسئلے مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. اگر یہ کلام عقیدے کے باب میں اپنی عقل کا اجتہاد کرنا اگر یہ درست ہوتا اور علم ہوتا تو اللہ کے نبی کے اصحاب نے، تابعین نے ضرور گفتگو کی ہوتی، لیکن نہیں کیا. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ بَاطِلٌ يَدُلُّ عَلَى بَاطِلٍ. امام مالک کا جملہ دیکھو، کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ باطل. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے، وَيَدُلُّ عَلَى باطل، اور باطل پر ہی دلالت کرتا ہے. یعنی یہ خود باطل ہے اور اس سے جو راستہ ملے گا نا
وہ راستہ بھی باطل ہوگا، باطل ہے اور باطل کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو عقل انسان کو کہاں تک لے کر کے جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہی بہت سارے لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت جینیس آدمی، بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ پوچھیں میں نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہتا ہے کیا نماز کے کیا مطلب ہے؟ نماز تو بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، یہ ظاہری ریاکاری والی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ عجیب حال ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ عملی طور پر نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور ایک آدمی کہتا ہے یہ سب ریاکاری ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ تو زیادہ جب ٹیلنٹ آدمی ہو جاتا ہے نا تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے ایسے گھوڑے دوڑائے عقل کے کہ اللہ کے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا کہ اگر یہ چیزیں سامنے نہ آ جاتی تو اس دور میں ماضی قریب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں کہ اللہ کی اصل توحید کیا مقصود ہے، توحید عبادت، توحید بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر کوئی توجہ نہیں، اور توحید کا معنی کیا سمجھ کے بیٹھ گئے؟ توحید حاکمیت، حاکمیت توحید، اس کا نام اتنا بڑھایا، ایسا ثابت کیا کہ اگر حاکمیت والی توحید نہیں ہے، یعنی اگر حکومت، اگر اقتدار، اگر کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سلطنت قائم نہ ہو جائے، اقتدار، اختیار، سیاست اگر قائم نہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے دین کی باتیں نہ کرو، پہلے حکومت اور سیاست کی باتیں کرو، پہلے طاقت اور اختیار قائم ہوگا، بعد میں نماز کا حکم دیا جائے گا، بعد میں توحید کی دعوت دی جائے گی۔ یہ بھی لوگوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، جبکہ سارے نبیوں نے میرے بھائیوں اسی بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر حکومت کی بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی امت ایسی نہیں تھی جو حکومت دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہمارے باپ دادا کے دین شرک و کفر کے خلاف آپ بولنا بند کر دیں، بس ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ لیں؟ تو حکومت کے لیے نہیں، لیکن لوگوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے۔ اب عقیدے کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں کون سی دلیل؟ عقل کی دلیل، یہ گھوڑا دوڑا نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت یوسف اور سارے انبیاء علیہ السلام، ما لکم من الہ غیرہ، اے اللہ کے بندو، میری امت کے لوگوں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سارا جھگڑا اس کا تھا میرے بھائیو، عبادت کرنے کا، لیکن لوگوں نے کیا معنی نکال دیا؟ یہی معنی نکالا، حق حکومت۔ آج دیکھ لو میرے بھائیو، دین کے نام پر شور مچانے والی جماعتوں میں ایک بہت بڑا نعرہ جو عوام کو بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا خوش ہے نا، بہت دل میں کانوں میں رس گھولتا ہے یہ نعرہ، اور جو لوگ اس معاملے میں نادانی اور لا علمی کا شکار ہیں یا جذباتیت سے بس بھرے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نعرہ نہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم جب دیکھتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے تو ان کو دور دور تک آپ کو توحید کی دعوت نہیں ملتی۔ ان کے لٹریچر دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، ان کے پمفلیٹ دیکھو، ان کے اسٹیج دیکھو، ان کی ممبر دیکھو مسجدوں کے، ان کی ویب سائٹیں دیکھو، جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں سب کا سرچ کر کے دیکھو، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ آپ کو اگر نہیں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص عبادت، اللہ کی خالص بندگی کی دعوت کی کوئی توجہ آپ کو نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں عقل کا، اس کے مقابلے میں ہوس کا، خواہشات نفسانی کا یا کسی شخصیت پرستی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی توجہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جگہ جگہ باتیں ہوں گی تو کس کی باتیں ہوں گی؟ حکومت قائم کرو، اقتدار قائم کرو، اس کا نام دے دیا دین قائم کرو۔ دین قائم کرنے کے نام پر لوگ دنیا قائم کرتے ہیں، نام دین کے قیام کا لیتے ہیں، اور قائم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قائم دنیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی سیاست اور حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جس دین کے قائم کرنے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر فرمائی ہے، سورۃ الشورى، شعراء نہیں، سورۃ الشورى، مشورے کا لفظ شورا،
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا، اسی بات کی تاکیدی وصیت کی، ان اقیموا الدین، کہ تم سب کے سب دین قائم کرو. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکے والے حکومت دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے؟ آپ کو بادشاہ بننا، بادشاہ بن جائیے، سرداری چاہتے ہیں سردار بنا لیتے ہیں، دولت چاہیے دولت دے دیتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں کسی خاتون سے تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے اس کا انتظام کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے تو آپ کی بیماری کا علاج سب کچھ کرنے کو تیار ہے. میرے بھائیو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اقیم الدین، دین قائم کرو. اللہ نے فرمایا تو دین قائم کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لازماً کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے کہ سارے نبیوں نے پوری امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد ہونے والے فرض منصبی کو ادا کیا ہے بلا کمی کوتاہی کے، ہے کہ نہیں؟ اب نوح علیہ السلام 950 سال تک کون سا کام کرتے رہے؟ کیا حکومت قائم کرتے رہے یا اللہ کے ایک بندے کو پکڑ کر کے اس کو شرک سے نکال کر خالص عبادت کی دعوت دیتے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا لڑائی تھی قوم سے؟ کیا قوم سے حکومت کی لڑائی تھی یا ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے؟ اپنے باپ سے کس بات کی لڑائی تھی بتائیے؟ وقت کی حکومت نمروز سے کس بات کی لڑائی تھی؟ کسی بات کی لڑائی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ جب اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے تھے، بیچتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے، بتوں کو بنانا، سجانا، سنوارنا، اس کی عبادت بھی کرنا اور اس کو بیچنا بھی. اور کچھ لوگ تھے ایسے جو آسمان کے سورج چاند ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو زمین کی مخلوقات اور آسمان کی مخلوقات کی پوجا کرنے والے یہ مشرک تھے. انہی کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے؟ میرے بھائی، تو کہاں حکومت ہے؟ دین کا معنی حکومت نہیں ہوتا، دین کا معنی خالص عبادت ہوتا ہے. وَذَلِكَ دین القیمہ، ٹھوس دین. یعنی کیا مطلب؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی والا دین. الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے، یعنی اللہ کے لیے خالص عبادت ہے، خالص بندگی ہے، بغیر ملاوٹ والی، بغیر شرکت والی. تو اس طریقے سے یہ. اچھا، اور اگر آگے بڑھیں، یہ بطور مثال میں موجودہ مثال دے رہا ہوں. ایک پرانی مثال ہو گئی استوا والی، ہے نا، اور اس کے بعد یہ موجودہ وقت کی مثال. میرے بھائیوں، آپ دیکھیے نماز کے بارے میں کیا کہا. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ کلمہ توحید کے بعد جو عبادات میں پہلی نمبر پر کیا ہے؟ نماز. اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج بیت اللہ اور عمرہ. ٹھیک ہے. اب اس میں زکوٰۃ اور حج اور عمرے کی جو عبادت ہے وہ مالی شرائط کے ساتھ ہے. مالی شرائط بھی اس کے اندر پائے جانا چاہیے، اس کے اصول ضابطے ہیں، کنڈیشن ہے. لیکن آپ سوچئے، اب اگر کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے، علم کلام کی بات چل رہی ہے، علم کلام کی روشنی میں اپنی لاجک کا استعمال کرے اور کہے کہ نماز جو ہے ایک ورزش ہے، ایکسرسائز ہے. نماز کیا ہے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ورزش ہے یہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان العبد اذا كان في سجوده في صلاته فانه يناجي ربه. جب ایک بندہ نماز میں ہوتا ہے اور جب سجدے میں پہنچتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. چپکے جو باتیں ہوتی ہیں نا، سرگوشی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بندہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. بندے اور رب کے درمیان ایک سر ہے، ایک راز ہے. میرے بھائیو، اس کو کیا نام دے دیا گیا؟ اس کو کہا گیا کہ یہ ایک ورزش ہے، ایکسرسائز ہے. اس کے اندر اٹھنا ہے، اس کے اندر بیٹھنا ہے، اس کے اندر جھکنا ہے، اس کے اندر کھڑا ہونا ہے، اس کے اندر تشہد کی کیفیت. استغفر اللہ. کیا یہ ورزش؟ کیا یہ ٹریننگ سینٹر ہے؟ کیا یہ ٹریننگ اور ایکسرسائز کی چیز ہے یہ؟ ایسے روزے کے بارے میں کیا کہا یہ بھی ایک تربیت. کون سی تربیت؟ بھوکا رکھنے کی پریکٹس ہے. استغفر اللہ. ارے بھائی، تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا کہ نہیں کیا؟
یہ کیا ہے؟ یہ سب علم کلام ہے، صرف اشارہ سمجھیں کافی ہے، وقت آئے گا تو تفصیل سے بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، اس کے بعد بات لمبی نہ کرتے ہوئے ایک بات صرف آخری یعنی اس سلسلے کی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ اگلے نقطے کی طرف آگے بڑھیں۔ امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، عبد الرحمن بن مہدی، معروف ہیں ابن مہدی کے نام سے۔ امام ابن مہدی عبد الرحمن بن مہدی سے کسی نے کہا ان فلانا صنف کتابا یرد فیہ علی المبتدع، بالکل غور سے سننا اس چیز کو اور پریکٹیکل میں اس کو گراؤنڈ پر اتار کر کے دیکھنا۔ کسی آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے، آتھرنگ کیا ہے، کتاب تصنیف کی ہے۔ کیوں کی ہے کتاب، کیوں لکھی ہے؟ یرد فیہ علی المبتدع، اس کتاب میں بدعتیوں کی تردید کرنے کے لیے کتاب لکھی تاکہ بدعتیوں کی تردید کرے۔ فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں لوگ یہ بدعتیں کر رہے ہیں تو ان بدعتیوں کی تردید کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے۔ قالا، جب یہ بات امام عبد الرحمن بن مہدی نے سنی کہ فلاں آدمی نے کتاب لکھی ہے بدعتیوں کی تردید کرنے کے لیے، تو سوال کیا بِأَيِّ شَيْءٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، سوال کیا، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اسلاف چوٹی کے ائمہ سے، بِأَيِّ شَيْءٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کس چیز کے ذریعے سے تردید کر رہا ہے اس کتاب کے اندر بدعتیوں پر؟ بدعتیوں کی تردید کر رہا ہے نا، کتاب لکھا بدعتیوں کی تردید کے لیے، تو کس چیز سے تردید کرے گا وہ؟ کتاب میں کیا چیزیں لکھا ہے، کس چیز سے تردید کرے گا وہ؟ بالکتاب والسنہ، کیا قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں اس کتاب کے اندر جس کے ذریعے سے بدعتیوں کی تردید کرے گا؟ تو اس آدمی نے، جس نے بتایا تھا کہ کتاب لکھی ہے فلاں نے، اس آدمی نے جواب میں کہا لا، نہیں، قرآن و سنت کے ذریعے سے نہیں تردید کرے گا وہ، لیکن بعلم المعقول والنظر۔ کس چیز سے تردید کرے گا بھائی بدعتیوں کی؟ علم المعقول، عقل کا علم، ہم نے کہا نا علم کلام، عقلی دلائل، والنظر، غور و فکر، نظر کسے کہتے ہیں؟ غور و فکر کرنا، تو عقل اور غور و فکر کے ذریعے سے وہ بدعتیوں کی تردید کرے گا۔ بدعتیوں کی تردید عقل سے ہوگی، اگر آپ کی عقل سے کسی بدعتی کی تردید ہوگی تو اس بدعتی کی عقل سے آپ کی بھی تردید ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بدعتی ہماری عقل سے زیادہ عقل والا ہو، کوئی تیسرا ان سے زیادہ عقل والا ہو، چوتھا سب سے زیادہ عقل والا ہو۔ اس طریقے سے کیا کہا؟ بالمعقول والنظر، نہیں، قرآن و سنت کی دلیلوں سے بدعت کی تردید نہیں کرے گا وہ۔ کس سے تردید کرے گا وہ؟ معقول اور نظر، یعنی اپنی عقل سے اور اپنی غور فکر سوجھ بوجھ کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، کیا جواب دیا جب یہ بات سنی کہ نہیں قرآن و سنت کی ذریعے تردید نہیں کرے گا؟ فقالا، تو امام عبد الرحمن بن مہدی نے جواب دیا اخطأ السنہ ورد بدعتا ببدعت، اس آدمی نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، سنت اس سے خطا کر گئی ہے، اس نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، ورد بدعتا ببدعت، اور ایک بدعت کی تردید بدعت کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ تو عقل کا استعمال، عقلی گھوڑا دوڑانا، نہ قرآن کے اصولوں پر چلنا نہ سنت کے اصولوں پر چلنا، بس اپنی عقل، میری اپنی عقل، آپ کی اپنی عقل، فلاں کی اپنی عقل، فلاں کی اپنی لاجک، اس کا استعمال۔ تو کیا کہا؟ وَرَدَّ بِدْعَةً بِبِدْعَةٍ، اس آدمی نے بدعت کی تردید بدعت کے ذریعے سے کی ہے، جبکہ بدعت کی تردید کس سے ہوتی ہے؟ سنت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ سنت چھوڑ دیا ہے اس نے، ایک بدعت کی تردید بدعت کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا حاصل ہے بھائی؟ کیا حاصل ہے؟ بدعت مٹانا ہے تو بدعت مٹے گی کہاں؟ دوسری بدعت پھیلے گی، کیونکہ بدعت کے ذریعے سے بدعت کی تردید کر رہا ہے۔ تو یہ اس بات کے لیے صرف سرسری طور پر اشارہ ہے کہ علم کلام اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جہاں بھی آپ کو، اور اس بات کو بہت صراحت کے ساتھ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں میرے بھائیوں، کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں آپ کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی تقریر، کوئی بھی درس، کوئی بھی فتویٰ، اور کوئی بھی میرے بھائیوں اس طرح کی سرگرمی اور ایکٹیویٹیز آپ کو دیکھنے سننے میں آئے، کوئی کتاب آپ پڑھیں، کوئی لٹریچر آپ پڑھیں جہاں آپ کو یہ چیز ملے کہ ایک آدمی بڑا رد باطل کا کام کرتا ہے، لیکن وہ کام بھی وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کرتا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ وہ بھی بدعت ہے جس پر رد کر رہا ہے، اور یہ بھی بدعت ہے جو رد کرنے کی بات کر رہا ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور افسوس آج ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ زیادہ پذیرائی دیتے ہیں. واہ کیا لاجک استعمال کیا، واہ کیا دانشوری ہے، آدمی کا تو سر گھوم گیا، چکرا گیا، ایسی دلیل پیش کر دیا. دلیل ہے وہ بدعت ہے، بدعت ہے وہ. اس کو لوگوں نے پذیرائی کرنا شروع کر دیا. یہ حالت ہے. تو سنت کو میرے بھائیوں آدمی نے چھوڑا، بدعت کو پکڑا اور بدعت کے ذریعے سے بدعت کی تردید کرنے کی بات کرتا ہے. اس لیے کوئی حاصل نہیں ہے. وہ پہلے والی بدعت اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مٹا بھی لے گیا تو یہ بدعت ہی تو آئے گی اس کی جگہ پر، اور کیا آئے گی. تو پہلے قول میں کیا تھا؟ باطل ہے، باطل کا راستہ دکھاتا، باطل یدل الی باطل علی باطل. اور یہاں کیا ہے؟ ولکنہ بدعۃ ولکنہ رد بدعۃ ببدعۃ. بدعت کی تردید بدعت کے ذریعے سے کر رہا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ ہے اس کا سرسری طور پر خلاصہ. ہم نے کہا تھا اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، مصنف نے لکھا. پہلی چیز کیا آتی ہے اس قاعدے میں جو بدعت کی پہچان کا یہ ہمارے سامنے 12واں قاعدہ ہے، اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ علم کلام. دوسری چیز کیا ہے؟ صوفیت کے طرق. صوفیت کے طرق، چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، شاذلی ہے نا، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے تصوف کے سلسلے ہیں، حصافی. اور اس کے اندر بہت سارے طرق ہیں. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ بہت سارے طرق ہیں جو بزرگوں باباؤں کے سلسلے ایک کے نیچے آتے ہیں. ایک بڑے پیر کے نیچے جتنے بزرگ آتے ہیں ان سب کے راستے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو الطرق الصوفیہ، صوفی طرق. اور یہی یاد رکھیں طریقت ایک ہے، کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کی سنت، یہ شریعت. اور یہ کہتے ہیں شریعت کافی نہیں ہے، نجات پانے کے لیے طریقت بھی ہونا چاہیے. یعنی صوفیوں کے کسی نہ کسی ایک راست کی ایک رسی سے جڑنا ضروری ہے، ان کے کسی دھاگے سے کہیں نہ کہیں بندھنا ضروری ہے. آپ قرآن سنت ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ضروری ہے کہ آپ یا تو قادری رہیں، یا تو سہروردی رہیں، یا تو نقشبندی رہیں، یا تو چشتی رہیں، اور یا تو حصافی رہیں، یا تو شاذلی رہیں، یا تو وغیرہ وغیرہ. بہت سارے طرق ہیں صوفیوں کے. اب ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ قاعدہ یاد رکھیں. 12واں قاعدہ کیا تھا؟ ایسے عقائد جو نہ قرآن میں ہو، نہ سنت میں ہو، نہ صحابہ کے ہاں ہو، نہ تابعین کے ہاں، وہ کیا ہیں؟ بدعت ہیں. اب یہ سب سارے یہ وہ طریقے ہیں جو نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں، نہ صحابہ، نہ تابعین، کہیں بھی نہیں ہے. ایک بات ہو گئی وہ علم کلام. دوسری چیز کیا ہے؟ صوفیت کے طرق اور راستے. ان لوگوں کے یہاں اتنے سارے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. اب اپنی مرضی سے بنانا ہے تو جس طرح سے بھی چاہا بنا لیا انہوں نے. مثال کے طور پر، مثال، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مثالیں بھی نہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ایک قاعدے کو سمجھنے کے لیے باتیں پیش کرنی ہے اس لیے سرسری طور پر ہم بھی ان باتوں کو نقل کر دیتے ہیں جسے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل فرمایا ہے. بدعت کی تردید، بدعت کے اصول، ضابطے اور قواعد کو بیان کرنے کے لیے دنیا کی چند نمایاں کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الاعتصام جو امام شاطبی کی ہے. امام شاطبی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کی مثالوں میں یہ سمجھ لو کہ صوفیوں نے کچھ چیزیں ایسی بنا لی ہیں جس کو انہوں نے مرید، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں ذکر کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن علماء نے بطور مثال سمجھانے کے لیے بات ذکر کی ہے اس لیے ہم ذکر کر دیتے ہیں. اب بنا رکھا ہے ایک مرید ہے اور ایک شیخ ہے جس کو پیر کہتے ہیں. شیخ پیر کو کہتے ہیں اور مرید مطلب اس کا شاگرد، اس کی خدمت کرنے والا، اس کے پاس رہنے والا اور اس کی دیکھ ریکھ وغیرہ یہ کرنے والا. اب ان کے یہاں بہت سارے بدعات ہیں، بہت ساری بدعات ہیں ان کے یہاں. ان کے یہاں قوالی ہے جس کو سماع کا نام دیتے ہیں. ان کے ہاں رقص ہے، ناچ ہے جس کو یہ لوگ حال وغیرہ کا نام دیتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سب بتانا بھی مقصود نہیں ہے، آپ کو اشارہ کرنا مقصد ہے. اب ان لوگوں نے ایک تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے نا، اب اس بدعت کے اندر ایک اچھا خاصا قاعدہ بنا رکھا ہے کہ پیر کو ایسا کرنا، پیر کے سامنے مرید کو، شاگرد کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب سما کی مجلس، قوالی کی مجلس جم جائے تو پھر اس کے بعد زبان بند رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے راستے کہاں سے آ گئے؟ اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ سنت میں ذکر ہے، نہ صحابہ کے ہاں، نہ تابعین کے ہاں، کہیں ہے ہی نہیں. کہاں سے لے کر کے آ گئی؟ تو ایسی تمام چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں. مثال کے طور پر ان لوگوں نے کہا کہ مرید جو ہے نا، مرید، شاگرد،
یعنی صوفیوں کا، باباؤں کا جو شاگرد ہو، ان شاگردان کو کہتے ہیں حالت السماع، سماع کی حالت، یعنی قوالی جب چل رہی ہو، ہے نا، جب خوب مجلس جمی ہوئی ہو، تو اس حالت میں کئی ایک چیزیں انہوں نے لازم کر دی ہیں شاگرد کے اوپر، ہے نا، مطلب جس کو کہتے ہیں مرید کے اوپر، کہ اس کو کیسے کیسے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے کہا کہ جب ایک ان کے پاس خرقہ ہوتا ہے، خرقہ یعنی ایک کپڑا ہوتا ہے جو پیر سے، شیخ سے منتقل ہو کر کے شاگرد کے ہاتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے قاعدہ بنا لیا، کیا بنا لیا کہ بھائی جب سماع کی مجلس چلے تو پھر مرید کو چاہیے کہ وہ جو خرقہ ہے نا، جو کپڑا ملا ہے، اس کو اس مجلس میں پھینک دے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ نہ اس طرح کی کوئی پیری ہے اسلام میں، نہ کوئی اسی شاگردی ہے، نہ کوئی مریدی ہے اسلام کے اندر۔ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا معلم دنیا میں کوئی گزرا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑا شاگرد کوئی گزرا ہے؟ یہ سب طریقے تھے ان کے یہاں۔ کتنی شفافیت تھی، سبحان اللہ، کتنی پاکیزگی تھی، اور اتنی ساری برائیاں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت گھناؤنی انداز کی باتیں بھی ہیں۔ تو بہرحال ابھی فی الحال ان تفصیلات پہ ہم نہیں جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے یہاں بہت سارے باطل عقائد ہیں۔ ان عقائد میں مثال کے طور پر جو قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، صحابہ نہیں، تابعین کیا، مثال ان کا عقیدہ ہے کشف کا۔ کشف یعنی ایک درجہ ایسا آتا ہے، ایک لیول ایسا آتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا، کہ اس لیول پر پہنچنے کے بعد پھر بندے اور اللہ کے بیچ کے سارے پردے کھل جاتے ہیں۔ بس وہ ملئ اعلیٰ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، عرش الہی اور کیا نام ہے رب ذوالجلال کے ارد گرد ملائکہ، سارے پردے کھل جاتے ہیں، اور یہ شیخ جو ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بزرگوں کے بارے میں کہا کہ اس پیر نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں اپنے ہتھیلی پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ سب اسی کشف کا عقیدہ ہے۔ ایسے ایک عقیدہ ہے ان کا الہام کا۔ الہام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ ایسے نہیں، یہ تو ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں باتوں کو ڈالتا ہے۔ میں جو نیک توفیق ملتی ہے دل میں، آپ کی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی، آپ کے دل میں توحید ڈالی، ایمان ڈالا، سنت ڈالا، سچائی ڈالی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ نہیں توفیق؟ لیکن ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں ایک الگ انداز کا عقیدہ ہے جو نگاہوں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر میرے دل میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے اور میں نے آپ کو تیکھی نظروں سے دیکھا تو وہ آپ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کسی جانور کو بھی دیکھیں تو جانور کے اندر بھی وہ چیز آ سکتی ہے۔ اس طرح کے عقیدے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ بہرحال ایسے ان کے ہاں ہے ذوق۔ ذوق جانتے ہیں نا، یہ تو اردو میں استعمال ہے کافی۔ کہتے ہیں میرا ذوق ہے، میری طبیعت ہے، میری طبیعت کی جو پسند ہے نا، ذوق یعنی ذوق سے کسی چیز کو حلال بنا لینا، ذوق کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام بنا لینا، ذوق کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا قرار دینا، ذوق کی بنیاد پر کسی چیز کو برا قرار دینا، یہ ان لوگوں کا دین ہے۔ یہ کہاں سے آئی چیز؟ حلال حرام کے لیے اللہ کا کلام، نبی کی سنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میری طبیعت چاہتی کہ میری طبیعت میں چیز اچھی لگ رہی ہے تو کیا اچھی ہو جائے گی؟ میری طبیعت میں چیز حلال لگتی ہے تو کیا حلال ہو جائے گی؟ ایک حلال چیز میری طبیعت میں حرام لگتی ہے تو کیا حرام ہو جائے گی؟ اس طرح کے عقیدے ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری چیز جو اس قاعدے کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تیسری اور آخری بات جو ہے، جس کو بالکل سرسری میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اس کی ذات کے سلسلے میں، اس کی صفات کے سلسلے میں ایسے الفاظ اور ورڈز کا استعمال جو نہ قرآن میں آیا ہے، نہ سنت میں آیا ہے، نہ صحابہ نے یوز کیا ہے، نہ تابعین نے یوز کیا ہے، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا بھی جب آپ دیکھیں کہ کوئی یوز کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے، وہ یوز کرنا بدعت ہے اور یوز کرنے والا بدعتی۔ مثال کے طور پر اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی استعمال کرے لفظ جہت۔ جہت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سمت۔ اب پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکھن ہے، پھر کارنر والے 4 بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ 4 سمت ہو گئی۔ اب ان 2 سمتوں کے بیچ کا جو کارنر ہے، ان دونوں سمتوں کے جو بیچ کا جو کارنر ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں کارنر کو بھی جوڑ کر کے 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں سمت، سمجھ رہے ہیں نا؟
اب اس سمت ہم کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بندوں کے لیے پورا پچھم اتر دکھن اور بیچ کی ساری سمتیں، لیکن کیا یہ سمت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا اپنے کلام کے اندر اپنے بارے میں سمت، تو کوئی ایسا لفظ کیوں استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں؟ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں۔ سمت اللہ کی کون سی سمت ہے؟ استغفر اللہ، ایسی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ایسا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب الفاظ کیسے ہیں؟ مجمل ہیں، کلیئر نہیں ہے کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، نہ تو اس کے اندر مثبت کا کچھ پہلو ہے نہ منفی کا کوئی پہلو ہے، تو جب کوئی مجمل لفظ ہو جس کے مثبت کا پتہ نہ چلے منفی کا پتہ نہ چلے، اس لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے جسم کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات آئے ہیں وہ صفات ہم بیان کریں۔ آنکھ کی صفت آئی ہوئی ہے، ہاتھ کی صفت آئی ہوئی ہے، وجہ کی چہرے کی صفت آئی ہوئی، پڈلی کی صفت آئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پھر اور ساری خوبیاں، دیکھنا ہے، سننا ہے، علم رکھنا ہے، خبر رکھنا ہے، اطلاع رکھنا ہے کہ نہیں؟ معیت آئی ہوئی اللہ، جو چیزیں آئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو چیزیں نہیں آئی ہیں اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں؟ اب جسم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں آیا ہوا ہے، تو اب ہم جسم کہیں، یہ مشکل مسئلہ ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ صحابہ نہ تابعین، اس لیے ہمیں اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایسے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے اندر، ہے نا، مطلب بہت سارے الفاظ، یہ سارے میں اس میں زیادہ داخل نہیں ہو رہا ہوں جان بوجھ کر کے، تاکہ جو ہے نا بلا وجہ ذہن میں کچھ اس طرح کا خلل بھی پیدا نہ ہو، کوئی شبہہ فتنہ ذہن میں نہ پیدا ہونے پائے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تین چیزیں۔ قاعدہ کیا تھا؟ 12واں قاعدہ، جو ما لم یرد فی الکتاب، نہ قرآن میں آیا ہو نہ سنت میں آیا ہو نہ صحابہ کے ہاں نہ تابعین کے ہاں، قرآن سنت میں آیا نہیں، صحابہ تابعین سے منقول نہیں، نقل نہیں کیا گیا، یعنی آیا نہیں ان کی طرف سے، تو وہ بدعت ہے۔ اس میں تین باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز علم کلام، اور یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ نمبر 2 صوفیت کے طرق، اور اس کے بعد نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات، یا عالم بالا، آسمان کی جو مخلوق ہے نا، آسمان کی جو دنیا ہے، عالی اور علوی دنیا، اس کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال جو قرآن و سنت میں نہیں آئے ہیں، اس طرح کا لفظ کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ علم کلام بھی بدعت، صوفیت کی طرق بھی بدعت، اور ایسے ہی یہ الفاظ جو مجمل ہیں ان کا استعمال کرنا بھی بدعت۔ تو یہ سرسری طور پر اس قاعدے کا تذکرہ ہے اور اس سے متعلق مختصر وضاحت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قاعدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے بدعتوں کو پرکھنے اور اس کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بچنے کی اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم۔ یہ قاعدہ ہے، یہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے، یہ پہچان ہے کہ بدعت ہے۔ اس کے بعد کوئی کھڑا ہو اور کہے اس میں برا کیا ہے، اس میں عیب کیا ہے، اس میں اچھائی تو ہے، اس میں تو یہ بھلائی ہے، اس میں تو یہ بھلائی ہے، اس طرح کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہی پہچان ہے اس کے بدعت ہونے کی کہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ سنت میں آیا ہے اور نہ صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔